بھٹی صاحب کل میری رات کے اگلے پہر بھٹی صاحب سے بات کرنے کا شرف حاصل ہوا مجھے. تو بھٹی صاحب کیا میں ٹھیک سمجھاؤں کہ آپ کی یہ رائے نہیں ہے ہرگز بھی کہ الیکشن ہو رہے ہیں؟ ہونے چاہیے وہ الگ بات ہے, لیکن آپ کے خیال میں نہیں کرا رہے الیکشن, میں لڑائی آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں وسیم, آئین اور قانون کہتا ہے کسی بھی صوبے کی اسمبلییں تحلیل ہونے کی صورت میں یا 90 دن میں الیکشن یقینی ہے. اچھا بھائی دیکھیے گا ذرا نہال صاحب کو بھٹی صاحب کی آواز ہے. جی بھٹی صاحب کہیے گا. جی 90 دن میں الیکشن کرانا یقینی ہے. دیکھیں اب الیکشن حکومت نہیں مانگتی, کہہ رہی ہے کہ ہم نے نہیں ماننا بادی النظر میں تمام لیڈران, لیکن بدقسمتی ہے پارلیمنٹ کی 2 میٹنگیں ہوئی, کسی کا بھی ابھی میٹنگ منٹ سامنے نہیں آئے کہ جس میں وزراء نے کہا ہو ہم نے یہ اس آئین کو, اس قانون کو نہیں مانتے, اس سپریم کورٹ کے حکم کو نہیں مانتے. میری پوری زندگی میں ابھی تک کوئی ایسا ایک سنگل کیس نہیں آیا کہ سپریم کورٹ نے حکم دیا ہو اور اس پر امپلیمنٹ نہ ہوا ہو. ایون کہ ذوالفقار علی بھٹو کا کیس جسے عدالتیں خود نہیں مانتی, آپ کو یاد ہوگا 7 رکنی بینچ تھا, چیف جسٹس شیخ انوار الحق تھے, 3-4 سے یہ فیصلہ آیا تھا, نہیں مانتے, لیکن اس پر امپلیمنٹ ہوا. یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے, صدر پاکستان آصف علی زرداری تھے, سوئس بینک کو خط لکھنا تھا, خود نواز شریف صاحب کوٹ پہن کے گئے, وہ جو ان کے کمنٹس ہیں وہ نکال لیں, لیکن انہوں نے نہیں خط لکھا تو انہیں سیٹ سے ہاتھ دھونا پڑا. میاں نواز شریف صاحب محترم خود اس ملک کے وزیر اعظم تھے, سپریم کورٹ کے حکم پر جانا پڑا. تو عمران خان کی حکومت میں اب ایک بار پھر نہ چاہتے ہوئے بھی آرڈر ماننا پڑے گا, یا یہ نئی تاریخ رقم ہوگی کہ جہاں حکومت کہے گی بھائی نہیں مانتے؟ کیا ہوگا؟ میں ایک تھوڑی سی گزارش کرنے لگا. اب قاسم سوری کی رولنگ آئی, عمران خان نے حکومت ختم کر دی, لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی وہ فیصلے پر امپلیمنٹ ہوا. اب رہ گیا کہ نہ چاہتے ہوئے کیا ہوا ہے. اصل وجوہات یہ ہیں کہ نہال ہاشمی صاحب کی اپنی رائے ہے, میری رائے ہے صدر پاکستان اسے سپریم کورٹ میں بھیج رہے ہیں, تو 20 دن والی یہ آس تو ٹوٹ جائے گی. دیکھیں بل کو سپریم کورٹ بھیجنے کے سر آپ جائزہ لیں آئین کے مطابق ہے یا نہیں؟ جائزہ لیں نہ لیں, یہ مشاورت انہوں نے صدر پاکستان نے آئینی ماہرین سے کر لی ہے. دیکھیں پارلیمنٹ کا کام سپریم ہے آئین بنانا, لیکن اس کی تشریح سپریم کورٹ نے ہی کرنی ہے. دوسری بات نہال ہاشمی صاحب نے کہ اس کا کے پی کے کا قصور ہے, واقعی صحیح کہا ہے, لیکن اگر حکومت بر وقت دونوں صوبوں میں الیکشن کرا دیتی, کسی کو عدالت میں جانا ہی نہ پڑتا. یہ تو پیور سیاسی معاملہ تھا, سیاستدانوں کا معاملہ تھا. بھائی حکومت دونوں صوبوں میں, جب آپ نے نگران حکومت لے آئے, آپ نے ان اسمبلیوں کی تحلیل کو ویلڈ مان لیا, ان کے خلاف عدالتوں میں نہیں گئے, تو آپ کے فرائض میں شامل تھا کہ 90 دن میں الیکشن کرانا, اس کو سپریم کورٹ نہیں جانا چاہیے تھا. میری یہ رائے ہے. لیکن کسی کو بھی انصاف نہ ملے تو اس کے پاس کیا حل ہے سپریم کورٹ کے علاوہ یا عدالتوں کے علاوہ؟ تو میرے خیال میں اب میں ایک خبر دینے لگوں, ٹائم میں نہال ہاشمی ادب کے ساتھ, پچھلے سال اس وقت انہی دنوں میں عمران خان کی حکومت کی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. نون لیگ پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان مہنگائی مکاؤ تحریک چلا رہے تھے, اور اسی دوران عمران خان کی حکومت چلے گئی. وہ ایک آئینی طریقہ تھا میرے خیال میں, وہ جو عدم اعتماد لایا, وہ خرید و فروخت یہ جانے وہ جانے. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے, مولانا فضل الرحمان, آصف علی زرداری اور شہباز شریف کہہ رہے تھے ملک کو معاشی تباہی سے نکالیں گے, ترقی کے راستے میں جائیں گے. اس وقت ٹارگٹ تھے قمر جوید باجوہ یا فیض حمید, اب آگے ہیں عمر عطاب بندیال. اصل وجہ آپ یہ بتا دوں, نواز شریف آلریڈی عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں. نون شریف فیملی میں اختلاف ہو گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں عدالتوں کے خلاف نہیں جاؤں گا. ان کا خیال ہے بادی النظر میں کہ یہ الیکشن ہر حال میں عمران خان جیت جائے گا, تو لہذا شہید ہونے کی کوشش کی جائے. اس پر بھی شریف فیملی میں خدشات کا اظہار ہے کہ شہباز شریف قربانی کا بکرا نہ بنے. اب دیکھنا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی خاطر, ورنہ 3 دفعہ غالباً سابق وزیر اعظم محترم نواز شریف صاحب کہہ چکے ہیں 3 ججوں کے خلاف ریفرنس بھیجے, ابھی تک تو پی ڈی ایم اور حکومت نے, یعنی اگر حکومت نے ایسا کچھ کیا تو پھر شہباز شریف صاحب کی نااہلی کا خطرہ بڑھ جائے گا عدالت سے.
یقیناً یوسف رضا گیلانی نے کیا کہا تھا، خط نہیں لکھا تھا نا میرے محترم، یہ تو پوری ہسٹری ہے. اور مریم صاحبہ نے کمال معصومیت سے ایک ٹویٹ بھی کر دیا کہ نائل ہوتے تو نائل کرتے تو کر دیں، ایک ٹویٹ کے جواب میں انہوں نے لکھ دیا. اس میں مریم صاحب کو ہے نا پھر مریم رہ جائے گی. نواز شریف بھی آلریڈی سائڈ پہ ہیں، حمزہ صاحب سیاست میں ایکٹیو نہیں ہے، تو مریم صاحب ہو سکتا ہے اگلے الیکشن کی پھر تیاری کریں. اچھا لیکن آپ اپنی رائے تو بتائیں نا، آپ کے خیال میں یہ سب تو بتا دیا، آپ کے خیال میں ہوگا اس سب کے بعد 14 کو الیکشن یا نہیں ہوگا، یہ بتائیں نا. نہیں، فساد کیا جائے گا، کیونکہ سپریم کورٹ نے ایک اچھا کیا کہ 11 اپریل کو ہی فیصلہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا الیکشن کمیشن میرے پاس آئے اور آ کر بتائے حکومت نے کیا کیا تعاون کیا ہے، تو اس سے پہلے ہی دبڑ دوس شروع ہو جائے گا. نہال صاحب پہلے تو بتا دیں وہ کے پی کے حوالے سے آپ کی تسلی ہوگی. علی محمد خان صاحب خود عدالتی کارروائیوں کو دیکھتے رہے، وہ کہتے ہیں کہ اس بنا پر عدالت نے سکوپ کیا اور 10-15 دن آگے پیچھے ہو جائے گا. یہ تھوڑی کہ کے پی کے کوئی 8 اکتوبر کو ہوگا الیکشن. بڑے معصوم ہے علی محمد صاحب. اب ذرا مجھے بتا میں سمجھا اس پینل میں اکیلا میں ہی معصوم. یہ جو سپریم کورٹ کا نام لے رہے ہیں سپریم کورٹ نہیں ہے، یہ ہم خیال ججز ہیں. دیکھیں سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس امین الدین، اطہر من اللہ اور مندوخیل صاحب کے جو آرڈرز ہیں اس کو پڑھنا پڑے گا ساتھ. کیوں پڑھنا پڑے گا؟ کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سارے اپلیکیشنز ڈسمس کر دیے ہیں 184(3) کے، اور اس کے بعد ایک دوسرے بینچ نے جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ ہم اس کو رد اب سے ہم روکتے ہیں، کوئی بھی 184 کے تحت بینچ نہیں بنے گی تاوقتے کے فارمولیٹ نہ ہو جائے رول اینڈ ریگولیشن. اس کے باوجود اچھا اس کو انہوں نے سرکولر سے رد کیا. جس عدالت میں اپنے برادر ججز کو انصاف نہ دیا گیا ہو، ان کے احکامات کو میں نے اڑا دیا گیا ہو پھاڑ کے، اگر آپ 4 ججز کے احکامات کو نہیں مانتے، آپ ریسٹ آف دا سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کے احکامات کو نہیں مانتے، تو آپ سپریم کورٹ نہیں ہے. یہ 3 لوگ صرف سپریم کورٹ نہیں ہے، سپریم کورٹ میں 17 ججز ہیں، وہ ان کے ساتھ نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. تو پھر میری پوری لیٹ می فنش. انہوں نے پاور لے لیا جی کہ حکومت ہمیں بتائے کب کتنا پیسہ دینا ہے، 21 ارب دینا ہے، الیکشن کمیشن یہ کر کے بتائے، لا انفورسنگ. تو آپ ایسا کریں کہ وزیر اعظم کے پاور بھی آپ لے لیں، کیبنٹ بھی آپ بن جائیں. عدالت میں سیاست نہیں کرنا چاہیے. سارے جو یہ فیصلے ہیں یہ سارے فیصلے بدنیتی پہ مبنی ہے. اور سب سے پہلے تو آپ اپنے برادرز کو انصاف دیں، وہ جو آپ کو آواز اٹھا رہے. اگر سپریم کورٹ دو باتیں ایک تو یہ ہے نا کہ ٹھیک ہے یہ انٹرنل والی جو بحث ہے، ایک تو ہے کہ کیا ان میں سے بھی کسی جج نے یہ کامنٹ کیا کہ الیکشن 90 دن میں نہیں ہونا چاہیے، یا وہ جو اختلاف والی بحث تھی وہ الگ دائرے میں تھی کہ نہیں صاحب ایک ماتحت عدالت میں لاہور ہائی کورٹ میں پہلے یہ کیس ہے تو آپ انٹرٹین نہیں کر سکتے. یہ کیا کسی نے کہا کہ نہیں بھائی 90 دن بعد بھی الیکشن ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، یہ بات ٹھیک ہے کہ انکروچ نہیں کرنا چاہیے پارلیمنٹ یا پرائم منسٹر کی پاور کو کسی کو بھی، لیکن کوئی ایک ادارہ تو ہو اس ملک میں نہ ہو کہ جو اگر آئین کی پاسداری نہ ہو تو وہ اس کو یقینی بنائے. آئین میں کتنا لاؤڈ اینڈ کلیئر لکھا ہے کہ 90 دن بعد الیکشن چاہیے. تو اگر یہ جواز مل گیا اس کو وائلیٹ انہوں نے کیا. 90 دن کے اندر الیکشن تو انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے 30 اپریل کو کہا. جب 30 اپریل ہے وہ 90 دن کے اندر نہیں ہے تو سب سے پہلے وائلیٹ کس نے کیا؟ انہوں نے اس 30 اپریل کو رد نہیں کیا. نہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے رد کیا، نہ پنجاب گورنمنٹ نے رد کیا، نہ عمران خان صاحب نے رد کیا. تو انہوں نے تو 90 دن کو جب کراس کرتا ہے ٹائم اس کو رد انہوں نے نہیں کیا. اگر 90 دن کے بعد 2 ہفتے بعد ہو رہا ہے یا 16 ہفتے بعد ہو رہا ہے یا اکتوبر 8 کو ہو رہا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یا تو الیکشن ہو جاتا 12 اپریل سے پہلے، اس سے پہلے نہیں ہوا. پھر یہ بینچ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے. یہ بینچ دیکھیے اگر یہ بینچ غیر آئینی غیر قانونی نہ ہوتی تو 6 رکنی ممبر کیوں بناتے، 6 رکنی بینچ کیوں بناتے اور بنا کر کے قاضی فائز عیسیٰ کے اس آرڈر کو سیٹ اسائڈ کیوں کرتے؟ آج تک کبھی نہیں ہوا ہے جناب کہ آڈ نمبر سے بنتا ہے. آڈ نمبر سے بنتا ہے 3 5 7 9 11 13 6 تو پہلی بار میں نے زندگی میں سنا ہے. اگر یہ 3 میں ڈیوائیڈ ہو جاتا تو پھر تو ہینگنگ ہو جاتا. تو صرف ایک منشا تھا کہ جو قاضی فائز عیسیٰ کی ان فیلڈ جو آرڈر تھا کہ اس کو روکنا تھا. اچھا اگر یہی عدالت، اگر یہی چیف جسٹس اس رات، جو کہ میرے خیال میں انہوں نے ٹھیک کیا، میری رائے ٹھیک کیا، کہ اگر اس رات جب قاسم سوری صاحب نے کہا تھا کوئی طریقہ اعظم اعتماد نہیں ہے چونکہ امریکی سازش ہے، اگر عدالت نہ بیٹھتی تو خان صاحب کی گورنمنٹ گرتی. تو اگر ان ججز کا باعث ہے یہ کوئی تعلق نہیں، یہ شروع ہوتا ہے کھیل.
63A سے جب ری رائٹ کیا جاتا ہے 63A کو، آپ دیکھیں کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو وہ ری رائٹ کرے، ایون پارلیمنٹ کو رائٹ نہیں ہے unless there is a 2/3 میجورٹی. تو یہاں پہ سارے بائسڈ بیٹھے ہوئے تھے، نظر آ رہا تھا کہ یہ سیاست ہو رہی ہے. اگر ان یہاں پہ ججز کا کسی کو بائس بولنے نہیں ہے دیا تو گیا. انہوں آپ نے کے کیوں برادر ججز کیوں اس جو دن رات دیکھیں میں ایسے جب ایسے گمبھیر مسئلہ ہوتا ہے، کیوں قاسم سوری صاحب کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دے کے کہا آپ کہ اس کراؤ کی بات ووٹنگ؟ کریں جی. رات ہم نے تو نہیں کہا تھا رات کو عدالت لگائے، وہ عمل بھی غلط تھا. کیوں لگایا رات کو عدالت؟ کیوں لگایا پوچھے نا، کس قانون کے تحت لگایا، کس آئین کے تحت لگایا؟ تو آپ منمانی تو نہیں کر سکتے. آپ کو ود ان دا ڈومین کانسٹیٹیوشن کے پروویژن کے اندر رہ کر کے کام کرنا ہوگا، اس سے باہر آپ نہیں نکل سکتے. اور ایلیگیشن لگا دیا گیا کہ جناب 63A وہ بڑا واضح ایک کے نشاندہی کرتا ہے، اور وہی بینچ بیٹھی ہوئی اور ضد کر کے بیٹھی ہوئی ہے. پھر ساتھی جو بینچ ہے ان کے بارے میں محمود بھٹی نے کیا کہا یہ سن لیں آپ. پھر وہ کہتے ہیں جی ہم ڈیفینڈ کریں گے اپنے دوستوں کو. لگا ان کر کے بارے قاسم میں سوری کی کیا کہا رولنگ کہ کو ٹرکوں والے غیر آئینی سرکار قرار دے کر پابند کرنا کہ الیکشن کراؤ، ووٹنگ کراؤ، یہ غلط عمل تھا عدالت کا، نہیں کرنا چاہیے تھا. رات کو عدالت نہیں لگانی چاہیے تھی. نہیں بالکل نہیں لگانی چاہیے تھی. کیوں لگایا انہوں نے؟ ہم نے کہا تھا، کیا نواز شریف نے کہا تھا، کیا پی ایم ایل این نے کہا تھا، یا کوئی آسمانی سپاہ کیوں لگایا آپ نے؟ عمران خان صاحب نے اس ضمن میں جتنے بیانات دیے کہ میں نے ایسا کیا کر لیا تھا کہ جج صاحبان رات کو ہی بیٹھ گئے، یہ بیانات ٹھیک ہے. پوچھے نا ان سے، یہ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جنہوں نے لگایا تو ان سے پوچھے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ خان صاحب میں نے اس ملک میں ایک عمل ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں، آپ تسلیم کرتے ہیں کہ سارے لوگوں نے کہا نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جعلی احکامات پہ پاناما میں جعلی احکامات پہ نکال دیا جاتا ہے. جب نواز شریف کو نکالے، سب سے پہلے تو ہونا چاہیے کہ آپ جو کچھ آج تک غلط کر چکے ہیں اس کو انڈو کریں اور آئین اور قانون کے مطابق چلیں. یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو نااہل کر دیتے ہیں، کسی کو جیل بھیج دیتے ہیں، کسی کو آپ کچھ کر دیتے ہیں، کسی کی حکومت ختم کر دیتے ہیں. یہ نہیں چلے گا. پاکستان نے بہت سفر کیا اس میں، پاکستان has suffered a lot. کے پی میں الیکشن کیوں نہیں ہوا صرف یہ بتا دیں. کے پی کے اگر یہی پنجاب کا بھی وکیل لا تھا تو آپ بدنیتی ہے. آپ نے ایگزیکٹو پاور کس کھاتے میں لے لیا اپنے ہاتھ میں؟ آپ نے فائنانس منسٹری کا پاور آپ ڈکٹیٹ کیسے کرا سکتے ہیں؟ آپ الیکشن تو نہیں کرا سکتے. الیکشن کرانے کا کام الیکشن کمیشن کا ہے، وہ ایک انڈیپینڈنٹ خود مختار ادارہ ہے، وہ کسی کے انڈر میں نہیں آتا.